الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے توسل اور وسیلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کو اہم ترین امور میں وسیلہ بنانا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ دعاؤں کی قبولیت، ضروریات کی تکمیل، گناہوں کی معافی، مشکلات کا حل، نیک آرزوؤں کی تکمیل وغیرہ وغیرہ۔ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل اور وسیلے کا منکر ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اس کا یہ نظریہ قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 ارشاد ہوا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ آئیں دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی شان نزول کیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے دو قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اوس اور خزرج قبیلوں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس روایت کو عبداللہ ابن عباس اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ سے مشرکین کے خلاف فتح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دعا میں بطور وسیلہ پیش کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر رب تعالیٰ نے تلاش وسیلہ کا حکم دیا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 تلاش وسیلہ، اور نمبر 4 جہاد فی سبیل اللہ۔ دلیل نمبر 3 ملاحظہ کیجئے، جس میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کا حکم ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ یعنی اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے مومنوں کو ان کے گناہوں اور لغزشوں کی مغفرت کے لیے بارگاہ رسالت میں آ کر ان کا وسیلہ پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ ملاحظہ کیجئے دلیل نمبر 4، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جو روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کے لیے مختص ہوگا۔ آپ کا مقام محمود پر فائز ہونے کا مقصد امت کی شفاعت فرمانا ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص جو ہے وہ تکلیف میں ہوگا، سارے لوگ جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئیں گے اور آپ کے حضور التجا کریں گے کہ ہمارے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں کہ حساب جلدی شروع ہو اور ہم اس جان لیوا تکلیف سے نجات پائیں۔
دلیل نمبر 5 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101، اور تم اب کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں خود اللہ کے رسول موجود ہیں، اور جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی توسل پر دلالت کرتی ہے۔ وفیکم رسولو کے الفاظ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا واسطہ اور ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر راہ ہدایت کی روشنی عطا فرماتا ہے، جبکہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ سے مزید وضاحت ہوتی ہے کہ کفر کی طرف نہ پلٹنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہے، یعنی معلوم ہوا کہ ہدایت بھی اگر ملتی ہے تو رسول اللہ کے وسیلے سے، اور اس ہدایت پر استقامت بھی اگر ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ دلیل نمبر 6 سورہ الانفال آیت نمبر 33، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے امت سے عذاب ٹال دینے کی 2 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان میں موجود ہونا، نمبر 2 اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنا۔ سب سے پہلے امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے عذاب نہ دینے کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد اپنے حضور طلب مغفرت کی وجہ سے عذاب نہ دیا جانا بیان فرمایا۔ دلیل نمبر 7 حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت کا لوٹ آنا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 ملاحظہ کیجئے، حضرت یوسف نے کہا میری یہ قمیض لے جاؤ، سو اسے میرے باپ حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اس کے بعد واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ ترجمہ، پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، اس نے وہ قمیض یعقوب کے چہرے پر ڈال دی تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس چیز کو انبیاء کرام سے نسبت ہو جائے اس سے توسل کرنا توحید کے منافی نہیں، کیونکہ قمیض کو بھیجنے والے بھی نبی، اس وسیلے سے فائدے اٹھانے والے بھی نبی، اور بیان کرنے والا قرآن ہے۔ وسیلے اور توسل میں یہی حکمت کار فرما ہے کہ کسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا میں بطور واسطہ اس طرح پیش کرنا کہ جہاں وہ دعا کی قبولیت کو بڑھا دے، وہاں بندے کی حاجت کا اللہ کی بارگاہ سے پورا ہونے کا مزید یقین بھی عطا کر دے۔ اس وسیلے کے نتیجے میں رب کی رحمت جوش میں آ جائے، بندے کی مراد جلدی پوری ہو جائے اور دعا شرف قبولیت سے ہمکنار ہو۔ واسطہ اور وسیلہ بننے والی جو بھی شے ہوگی، وہ کوئی عمل ہوگا یا اللہ کا کوئی ایسا صالح بندہ جو اللہ کے ہاں اتنا محبوب اور مقبول ہوگا کہ اس کی محبوبیت اور مقبولیت کا ذکر اور واسطہ بارگاہ الہی میں دعا کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ بن جائے۔ قرآن کریم میں جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو وہ اس قدر پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی رحمت اور عفو درگزر کے لیے یوں عرض گزار ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عاجزی اور بے کسی کو بطور وسیلہ پیش کیا اور اس کی بخشش اور مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہوئے۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ قبولیت توبہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی پیش کیا۔